الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی شخص سوال کرتا کسی چیز کا اور آپ علیہ السلام نے اسے دینا ہوتا تو آپ فرماتے نعم، ہاں میں تمہیں یہ چیز دوں گا. اور جب کوئی سوال کرتا اور دینے کا ارادہ نہ ہوتا تو آپ علیہ السلام یہ نہیں فرماتے کہ نہیں میں نہیں دوں گا. آپ علیہ السلام خاموشی اختیار فرماتے ہیں. وقتی طور پہ وہ چیز موجود نہیں ہے یا کوئی حکمت نہ دینے پر تو خاموشی اختیار کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک دیہاتی عرب کا دیہاتی شخص، دیہات سے رہنے والا عرابی جو ہے وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور آ کے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا مانگو، کیا مانگنا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے خیال کیا کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت مانگے گا، جنت کا سوال کرے گا. لیکن اس نے سوال کیا کہ مجھے اونٹنی چاہیے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ لَكَ ذَلِكَ، تمہیں یہ مل جائے گی، اور کچھ بولو. اب ہم نے کہا کہ اب تو جنت مانگے گا. لیکن اس نے کہا کہ جو اونٹنی کے اوپر ساز و سامان ہوتا ہے، زاد راہ ہوتا ہے، راستے کا جو سامان چاہیے ہوتا ہے وہ مجھے دے دیں. تو آپ علیہ السلام نے وہ بھی عطا فرمایا. اور پھر آپ نے ایک واقعہ ذکر کیا جو صحیح سند کے ساتھ امام ابو یعلا نے اپنی مسند میں، امام ابن حبان یہ حدیث کے بڑے بڑے ائمہ ہیں، انہوں نے اس واقعے کو روایت کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم لوگ موسیٰ علیہ السلام کی بڑھیا سے بھی زیادہ عاجز ہو گئے ہو، کمزور ہو گئے ہو سوال کرنے میں، کہ ایسا سوال کر رہے ہو کہ تم سے بہتر تو اس بڑھیا نے سوال کیا تھا. پھر آپ علیہ السلام نے واقعہ بیان کیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کے حکم سے ملک مصر سے ملک شام کی طرف بنی اسرائیل کو لے کے سفر اختیار کیا تو راستہ گم ہو گیا، ملے ہی نہ راستہ. تو آپ نے بنی اسرائیل سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، راستہ کیوں واضح نہیں ہو رہا، راستہ کیوں معلوم نہیں ہو رہا؟ تو انہوں نے کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے وصال کا وقت آیا تھا تو انہوں نے اس بات کا ہم سے عہد لیا تھا کہ جب مصر سے یہ لوگ سفر اختیار کریں گے تو یوسف علیہ السلام کی جو مبارک لاش ہے اسے، یعنی جسم مبارک جو ہے اسے لے کر اپنے ساتھ جائیں گے، یعنی شام کی طرف جائیں گے، ملک شام کی طرف. تو کہا کہ اب وہ لیا نہیں تھا تو راستہ نہیں مل رہا تھا. تو پوچھا کہ وہ کہاں ہیں، ان کی قبر مبارک کہاں ہیں؟ تو کہا کہ یہ تو صرف ایک بوڑھی عورت ہے بنی اسرائیل کی جو جانتی ہے، اور کوئی نہیں جانتا کہ ان کی قبر کہاں ہے، کیونکہ صدیاں گزر چکی تھیں. تو کہا کہ چلو اس بڑھیا کے پاس لے کے چلو. تو اس بڑھیا کے پاس جب لے کے پہنچے تو اس نے کہا کہ میں ایسے تو راستہ نہیں بتاؤں گی، یعنی کہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر ہے یہ تو میں نہیں بتاؤں گی، یہاں تک کہ جو مجھے چاہیے وہ مجھے آپ دے دیں، جو مجھے چاہیے آپ مجھے دے دیں. اب اس بڑھیا کو کہا گیا کہ مانگو کیا چاہیے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا. تو اب اس بڑھیا کے سوال یہ تھا کہ انی اسألک ان اکون معک فی الدرجۃ التی تکون بہا فی الجنہ، یعنی میں یہ چاہتی ہوں کہ جنت میں جس مقام پر آپ رہیں میں بھی اسی جگہ پر رہوں. اس بڑھیا نے کیا سوال کیا کہ میں اسی جگہ پر رہوں جہاں پر آپ رہیں جنت کے اندر. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ سلیل جنہ، تو جنت کا سوال کر لے، جنت کا سوال کر لے، یہ کہ میرے ساتھ رہنے والی بات. تو اس نے کہا نہیں،
میں اس وقت تک نہیں بتاؤں گی جب تک کہ میں آپ کے ساتھ، آپ مجھے یہ نہیں بتا دیں گے کہ میں آپ کے ساتھ جنت کے اندر رہوں گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام پر اللہ پاک نے وحی نازل فرمائی کہ اس کو یہ عطا کر دیں، یعنی یہ انعام دے دیں کہ یہ آپ کے ساتھ جنت میں رہے۔ پھر وہ بڑھیا جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو لے کے پانی کے اس مقام پر گئی کہ جہاں تیز چلتے پانی کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر انور موجود تھی۔ وہاں سے آپ کا جسم اقدس لے کے موسیٰ علیہ السلام جب چلے تو اب راستہ بالکل واضح ہو گیا اور ملک شام تک یہ پہنچے۔ اب اس میں ہمارے لیے بہت سارے سمجھنے والی باتیں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو واقعہ بیان کیا تو وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا کہ کیوں بیان کیا، کہ ہم جب بھی سوال کرتے ہیں تو دنیاوی سوالات ہوتے ہیں ہمارے، کہ فلاں کام ہو جائے تو فلاں چیز مل جائے تو فلاں حاجت پوری ہو جائے۔ جنت کا سوال ہم کم کرتے ہیں، جنت کا سوال یہ ہم کم کرتے ہیں، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مقامات پر جنت کا سوال کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ حتیٰ کہ ایک روایت میں امام بزار رحمۃ اللہ تعالی علیہ روایت کرتے ہیں کہ جب کوئی بندہ 7 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے تو جہنم خود کہتی ہے کہ یا اللہ اس کو مجھ سے دور کر دے، اس کو مجھ سے پناہ عطا فرما۔ اور بندہ جب 7 مرتبہ دن میں اللہ پاک سے جنت کا سوال کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خود جنت یہ عرض کرتی ہے کہ اللہم اسکن ہو ایایا، اے اللہ اس کو میرے اندر بسا، میرے اندر بسا، کہ میرے بارے میں اللہ سے سوال کر رہا ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں جنت کا سوال کرنا چاہیے۔ اور بخاری شریف کے حدیث مبارکہ اور دیگر روایتیں اس طرح کی موجود ہیں کتابوں میں کہ ارشاد فرمایا کہ اذا سألتم اللہ الجنہ فاسألوا الفردوس فإنہ سر الجنہ، کہ جب اللہ سے جنت کا سوال کرو تو اس سے فردوس مانگو، کیونکہ یہ سب سے بہترین جنت ہے۔ یہ ہماری تربیت ہے کہ کس کی بارگاہ میں سوال کر رہے ہو۔ اچھا، سوال ہر طرح کا اللہ سے کرنا ہے، حتیٰ کہ بعض احادیث قدسیہ کے اندر موجود موسیٰ علیہ السلام سے یہ تک فرمایا کہ ہانڈی کا نمک بھی مانگنا ہو تو مجھ سے مانگو، ہانڈی کا نمک مانگنا ہو تو مجھ سے مانگو۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وصیت فرمائی اس میں سے ایک یہ تھی کہ اگر جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے، ڈوری ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ سے مانگو۔ یعنی چھوٹی بڑی ہر چیز کا اللہ سے سوال کرنا چاہیے، لیکن اس کی شان اسی ہے کہ وہ ساری مخلوق کو بھی جس کو جنت الفردوس میں بسانا ہے سب کو بسا دے گا، تو وہ سب کو کفایت کرے گی، سب کو اس میں سے وافر حصہ ملے گا۔ تو اللہ کی بارگاہ میں جنت کا سوال کرنا چاہیے اور جنت الفردوس کا سوال کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ انبیاء کرام علیہم السلام دنیا سے رخصت ہونے کے صدیوں بعد بھی ان کا جسم سلامت ہوتا ہے، صدیاں گزر گئیں، اس کے باوجود حضرت یوسف علیہ السلام کا جسم اقدس سلامت تھا۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین پر حرام کر دیا کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھا ہی نہیں سکتے، وہ حیات ہیں۔ صحیح حدیث پاک میں فرمایا الانبیاء احیاء، انبیاء حیات ہیں، یصلون فی قبورہم یرزقون، اپنی قبروں میں نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور ان کو رزق بھی وہاں پر دیا جاتا ہے۔ تو ایک یہ تیسری بات یہ کہ ہمیشہ سے جو اسلاف ہیں پہلے سے یہ نظریہ اور عقیدہ چلتا ہوا آ رہا ہے کہ اللہ کے پیارے یہ جنت بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہے، خدا ایک ہی ہے، اللہ کے محبوب بندے ہیں، پیارے بندے ہیں، اس کے جلیل القدر نبی ہیں۔ وہ بڑھیا سوال کر رہی ہے کہ میں آپ سے آپ کے ساتھ جنت میں رہنے کا سوال کرتی ہوں۔ سوال تو یوں کرنا چاہیے نا کہ انی اسأل اللہ ان اکون معک فی الجنہ فاسأل اللہ، آپ اللہ سے سوال کریں کہ اللہ مجھے آپ کے ساتھ جنت میں رکھے۔ وہ کہہ رہی میں آپ سے سوال کرتی ہوں۔ اور موسیٰ علیہ السلام بھی یہ نہیں کہہ رہے کہ تو اللہ سے مانگ، اس سے کہہ رہے فاسأل الجنہ، تو جنت کا مجھ سے سوال کر لے، میرے ساتھ رہنے کا کہاں سوال کر رہی ہے۔ حضرت سیدنا ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
تہجد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروایا کرتے تھے رات کو۔ ایک مرتبہ وضو کروا رہے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے رحمت جوش میں آیا، فرمایا سل ربیع، مانگ ربیع، یعنی کیا چاہیے مانگ۔ اب وہ صحابی تربیت یافتہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہم ہوتے تو کہتے کہ فلاں پلاٹ چاہیے، فلاں پلاٹ پھنسا ہوا ہے تو فلاں سوسائٹی کے اندر تو یہ چاہیے تو وہ چاہیے تو وہ چاہیے۔ وہ جانتے تھے کہ اصل کیا چیز ہے۔ کیا خوبصورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، کہتے ہیں کہ انی اسألک مرافقتک فی الجنت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں جنت میں آپ کے ساتھ رہنے کا آپ سے سوال کرتا ہوں، جنت میں آپ کے ساتھ رہنے کا آپ سے سوال کرتا ہوں۔ یہ ایک تو تربیت کی کہ سوال کس کا کرنا چاہیے، جنت کا سوال کرنا چاہیے، اعلیٰ چیز کا، آخرت کا سوال کرنا چاہیے۔ پھر ساتھ میں بتا دیا کہ یہ خود مالک جنت ہیں، یہ مالک جنت ہیں، اللہ نے ان کو جنت کی تقسیم کاری عطا فرمائی ہے، جس کو جو چاہیں جنت کے اندر عطا فرما دے۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ کیا کر رہے ہو بھائی، مجھ سے یہ مانگ لو، روٹی مانگ لو، کھانا مانگ لو، فلاں چیز مانگ لو، فلاں چیز مانگ لو، جنت میں کیسے دوں گا۔ وہ بھی صحابی بھی اللہ کی بارگاہ میں یوں نہیں کہہ رہے کہ انی اسأل اللہ بوسیلتک یا رسول اللہ ان اکون معک فی الجنہ، کہ یا رسول اللہ میں آپ اللہ سے سوال کرتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ جنت میں ہوں، نہیں، براہ راست نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگ رہے ہیں، اور جنت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگ رہے ہیں، اور جنت میں بھی حضور کا ساتھ مانگ رہے ہیں۔ تو یہ بتا دیا صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ حضور سے جنت بھی مانگیں، اللہ کے پیاروں سے جنت بھی مانگے تو وہ عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ جو بعض وسوسے ہوتے ہیں کہ جی انتقال سے پہلے مانگ سکتے ہیں، انتقال کے بعد نہیں مانگ سکتے، ایسے عام روٹین کی مدد مانگ سکتے ہیں، فلاں نہیں مانگ سکتے، قرآن و حدیث میں یہ کوئی تقسیم نہیں ہے۔ ایک قرآن کی آیت ایسی نہیں ہے کہ جس میں یہ کہا گیا ہو کہ زندہ سے مانگو، جس کا انتقال ہو گیا اس سے نہ مانگو، یہ والی چیز مانگ سکتے ہو، یہ والی چیز نہیں مانگ سکتے، قرآن میں کہیں نہیں ہے۔ قرآن میں جب یہ فرمایا تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کریں اور تجھ ہی سے مدد چاہیں، تو معنی مفہوم یہ ہوتا ہے کہ مدد چاہنے کا کہ ہمیشہ مدد اللہ پاک کی طرف سے ہوتی ہے، حاجت روائی اللہ پاک کی طرف سے ہوتی ہے۔ یہ نیک بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وسیلہ ہوتے ہیں، ہم ان سے براہ راست بھی مانگتے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ دینے والی ذات اللہ کی ہے، یہ ایک سبب و وسیلہ ہے۔ ڈاکٹر کو کہتے ہیں شفا دیتا ہے، ہم ڈائریکٹ کسی سے مدد مانگ رہے ہوتے ہیں، پانی ہی مانگا کسی سے، تو کیا اس کے اندر طاقت و قدرت ہے کہ ہمیں پانی پلا سکے؟ پلانے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ پاک کی ذات ہے۔ لیکن ہم سب یہ اعتقاد رکھتے ہیں، نظریہ رکھتے ہیں کہ یہ صرف ایک سبب اور وسیلہ اللہ پاک کی ذات میں کے لیے یہ وسیلہ بن رہے ہیں، سبب بن رہے ہیں، بس اتنا ہمارا نظریہ ہوتا ہے۔ تو براہ راست مانگیں، وسیلہ دے کے مانگیں، ہر صورت میں جائز ہے۔ نظریہ اور عقیدہ یہی ہوتا ہے کہ دینے والی ذات اللہ کی ہے، یہ صرف ایک وسیلہ ہے، چاہے دنیاوی مدد ہو، چاہے آخرت کی مدد ہو، انتقال سے پہلے ہو، انتقال کے بعد ہو۔ اس پر دلیل الگ موجود ہے، بہت سارے دلائل موجود ہیں۔ صحابہ کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد حاضر ہونا، مدد مانگنا، یہ حدیثوں کے اندر موجود ہے، تفصیل موجود ہے اس کی۔ تو بہرحال یہ واضح کرتا ہے کہ ایک تو سبق ہمیں ملتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جنت کا سوال کرتے رہنا چاہیے، اور بالخصوص جنت الفردوس کا سوال کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائیں، اپنی آخرت کی فکر نصیب فرمائیں، اور جو عقل حدیث پاک میں عقل مند جس کو قرار دیا گیا کہ ما بعد الموت، یعنی موت کے بعد کی جو تیاری کرے وہی عقل مند ہے، اللہ پاک ویسا ہی عقل مند ہمیں بنائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر
سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزیز الحکیم.